نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، اسی آیت کے متعلق کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ کبیرہ گناہوں کی ایک طویل فہرست بھی ہم نے اپنے بڑوں سے نقل کی ہے اور صغیرہ گناہوں کی فہرست بھی ہم نقل کر رہے ہیں۔ 40 صغیرہ گناہوں کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں چند دیگر صغیرہ گناہوں کا ذکر ہوگا۔ نمبر 41، اولاد کو ہدیہ دینے لینے میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا۔ لوگ کہتے ہیں میرا مال ہے، میں جس کو چاہوں زیادہ دے دوں، جس کو چاہوں کم دوں۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ گناہ ہے، بلکہ انصاف کے ساتھ جو ہے وہ سب کو دینا چاہیے۔ 42، قاضی کو مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان برابری نہ کرنا۔ دونوں مجرم ہیں، دونوں عدالت میں پیش ہیں، ایک کی طرف زیادہ توجہ کرنا، ایک طرف کم کرنا، ایک کو قریب بٹھانا، ایک کو دور بٹھانا، یہ گناہ ہے۔ 43، بادشاہ کا یا جس کے مال میں غالب حرام ہو اس کا ہدیہ قبول کرنا گناہ ہے، اس کا کھانا گناہ ہے، ایسے شخص کی دعوت قبول کرنا گناہ ہے۔ نمبر 44، کسی کی زمین میں بغیر اجازت کے چلنا جہاں ضرورت نہ ہو اور وہ پسند بھی نہ کرتا ہو۔ 45، انسان یا کسی حیوان کا مصلح کرنا، یعنی اس کی شکل بدل دینا، ناک کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا، اگرچہ یہ اس کے مرنے کے بعد ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ 46، نماز پڑھتے ہوئے تصویر پر سجدہ کرنا یا ایسی صورت میں نماز پڑھنا کہ نمازی کے بالکل سامنے یا اس کے برابر میں تصویر ہو۔ 47، کافر کو سلام کرنا۔ 48، بچہ کو ایسا لباس پہنانا جو بالغوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے کہتے ہیں بچے ہیں، یہ کون سے شریعت کے مکلف ہیں؟ بچے مکلف نہیں ہیں، بڑے مکلف ہیں کہ وہ ان کو ایسا لباس نہ پہنائیں اور ان کے ایسے بال نہ کٹوائیں جو کہ بڑوں کے لیے بھی جائز نہیں ہیں۔ 49، پیٹ بھر جانے کے بعد پھر اور کھاتے رہنا، یہ بھی گناہ ہے۔ 50، مسلمانوں سے بدگمانی کرنا۔ 51، لاہو و لعب کی چیزیں سننا، اس میں مشغول ہونا۔ 52، غیبت سن کر خاموش رہنا، یعنی اس غیبت کرنے والے کو منع نہ کرنا، اس کی بات کی تردید نہ کرنا، اس کو ٹوکنا نہ۔ 53، کسی جگہ زبردستی امام بننا، امامت کروانا جبکہ مقتدی اس سے راضی نہ ہو، اکثر مقتدی اس سے راضی نہ ہو اور راضی نہ ہونے کی وجہ بھی کچھ دینی ہو، ذاتی نہ ہو۔ نمبر 54، خطبے کے وقت میں باتیں کرنا۔ 55، مسجد کی چھت پر یا مسجد کے راستے میں نجاست پھینکنا۔ 56، دل میں یہ نیت رکھتے ہوئے کسی سے کوئی وعدہ کر لینا، دل میں نیت یہ تھی کہ میں نے کون سا پورا کرنا ہے، جیسے عام طور پہ لوگ شادیوں میں بہت زیادہ مہر لکھواتے ہیں اور ان کے دل میں ہوتا ہے کس نے دینا ہے کس نے لینا ہے، یہ گناہ ہے۔ 57، مزاح یا مزاح میں افراد کرنا، یعنی ضرورت سے زیادہ مذاق کرنا اور بلا وجہ بلا مبالغہ، یعنی اس میں خام خواہ کا مبالغہ کرتے ہوئے کسی کی تعریف کرنا۔ 58، غصہ کرنا، ہر جگہ غصہ، ہر بات پہ غصہ، یہ گناہ ہے۔ ہاں کسی دینی ضرورت کی وجہ سے ہو تو پھر جائز ہوگا۔ تو اس فہرست کے اندر ہم نے تقریباً صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو نقل کیا ہے، اگرچہ کچھ عمل اور کچھ گناہ ایسے ہیں جیسے کسی صاحب علم نے صغیرہ میں شمار کر دیا اور کسی نے کبیرہ میں شمار کر دیا، کیونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، جس کو جیسے بات سمجھ میں آئی اس نے اس کا تعین کر دیا ہے۔ اور بہت سے ایسے گناہ بھی ہیں جن کا اس پوری فہرست کے اندر نہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا، نہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ حج یا عمرے کا احرام شروع ہونے کے بعد اس کو فاسد کر دینا، توڑ دینا، یا احرام باندھ کر وہ چیزیں جو حالت احرام میں منع ہے جان بوجھ کر ان کا ارتکاب کرنا۔ اسی طرح نماز شروع کر کے بغیر عذر کے توڑ دینا۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو ان حضرات نے ذکر نہیں کیا، اور بھی احادیث اور جو ہے غور کرنے سے بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ پر جس طرح
ان بڑے حضرات کی کتابیں ہیں. ہمارے قریب زمانے کے اندر بھی اہل علم نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، ان کی فہرستیں بیان کی ہیں. ہمارے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی والے، ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حافظہ اللہ کے والد محترم، ان کا بھی ایک رسالہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی فہرست پر ہے. اسی طرح ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ میں تھے اور مدینہ منورہ ہی میں مدفون ہیں، ان کا بھی اس پر رسالہ ہے، اور انہوں نے یہ فہرست اپنی تفسیر کے اندر بھی نقل کی ہے. اور خلاصہ یہ ہے، جیسے بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، چھوٹے گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ ہوگا. یعنی جہاں فرشتے نیکی لکھتے ہیں تو وہاں برائی بھی لکھتے ہیں، جہاں بڑا گناہ لکھتے ہیں وہاں چھوٹا گناہ بھی لکھتے ہیں. اس لیے چھوٹے کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے. اور اگر کبھی کسی انسان سے کوئی بھی جرم ہو جائے تو بلا تاخیر، یہ سمجھتے ہوئے کہ شام کو، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، رات کو اٹھ کر توبہ کروں گا، نہیں، فوراً جس حالت میں ہے وہیں دل سے نادم ہو جائے اور اللہ کے سامنے جھک جائے، فوراً توبہ استغفار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے. اللہ جل شانہ سے ہم بھی جو گناہ، جو جرم، جو نافرمانی ہوئی ہیں، یا اللہ ہم صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما، اور آئندہ تیری نافرمانی نہ کرنے کا بھی عزم کرتے ہیں تو ہماری آئندہ حفاظت فرما. یا اللہ ہم انسان ہیں، اگر پھر ہو جائے پھر معافی کے طلبگار ہیں. اسی طرح یا اللہ ہمیں تو معاف کرتا رہے تا آنکھ خاتمہ بالخیر اور حسن خاتمہ عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.